جن کو جیل میں لے جا کر ہر قسم کا ظلم و تشدد کیا گیا کہ جو ہم کہتے ہیں آپ وہ کہیں، بس ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور احرار کبھی کر کے حمایت نہ کریں گے۔ میری مراد قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین ندوی صاحب آپ تشریف لائے اور خطاب فرمائے۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھ شیشے جلا جل چمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت میں لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بندوج تھے
قرشوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المرتقین، چشم گوش مزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، اس ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، بارک حق و باطل امام الہدا، دیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہزا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، واللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف منچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سطینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روح شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عبرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے، دو مبارکبادیں ہیں، ایک بڑی مبارکباد ہے اور ایک بہت بڑی مبارکباد ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی مبارکباد تو یہ ہے کہ اہلیان بورے والا، ذمہ داران بورے والا یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بہاڑی ضلع کے تمام اراکین یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے عظیم الشان جلسہ کو منعقد کیا، اور اس سے بڑی مبارکباد یہ ہے کہ رات کا کافی سارا پیر گزر جانے کے باوجود آپ تمام لوگ بڑے ہوشیار ہو کر اور جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو ہم بھی دو چار باتیں کر کے واپسی کا راستہ لیتے ہیں۔ اگر آپ حمزہ اپنی سرزمین میں چشم فلک پر یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ رات کا یہ پہر گزر جائے لیکن حضور کے دیوانے جناب اسی عشق و مستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور جناب یہ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ملک کی حالات کیسے بھی ہو جائیں، زمانے کے حالات کیسے بھی بگڑ جائیں،
اندرونی حالات کیسے بھی دگرگوں ہو جائیں، مگر ایک نعرہ ہم نے کیا ہے، ایک وعدہ ہم نے اپنے قائد سے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج ویسے بھی لبیک دفاع پاکستان کانفرنس ہے، اور دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع ناموس رسالت، اور دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع ختم نبوت، دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع اسلام۔ ہمارے بڑوں کو کوئی رات کو سوئے سوئے خواب نہیں آیا کہ صبح اٹھ کر پاکستان بنایا اور جناب 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان وجود میں آیا اور انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا وطن بنائیں گے، ایک ایسی ملت بنائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا۔ حمزہ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں نہیں دی، ہمارے بڑوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک دفاع پاکستان کو اگر سمجھنا ہے تو پھر سمجھنا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ غازی الدین کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ ممتاز حسین قادری کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ بابا فرید کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ خواجہ اجمیری کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ داتا علی اجمیری کا نظریہ کیا ہے۔ ہاں، پاکستان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ لائن سیدھی کرنی پڑے گی، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جناب ہمارے بزرگ سوئے رہے اور صبح اٹھ کر پاکستان کا اعلان کیا تو پاکستان بن گیا۔ نہیں، پاکستان خون کی ندیوں پر بنا ہے، خون کی ندیوں پر بنا ہے۔ 1857 سے لے کر آج تک اس دھرتی کے اوپر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مشائخ کہتے ہیں، ان کو عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کو عوام کہتے ہیں۔ اور ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں ہوا کہ اسپین کے اندر جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو ان کے مقتدیان لوگ، ان کے ذمہ داران لوگ وہ جناب اپنے چہرے اور داڑیاں منڈوا کر اور جناب ہولیے بدل کر اسپین سے بھاگ گئے اور جناب اپنا ملک بدل کر گئے اور جناب دائیں بائیں نکل گئے۔ لیکن جب بر صغیر پر اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا تو ہمارے بڑوں نے اپنے حلیے بدل کر رستہ نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا، بلکہ ملک سے بھاگے نہیں، بلکہ کہا انگریز کی جیلیں آباد کر کے بھی کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی دم خم ہے، اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ جناب جب عاشقان رسول چلے اور جناب وزیر آباد تک کفر کی ہر سازش کو الٹا کر کے رکھ دے، صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری کوئی ساتھی جناب دبدبہ ہے، نہیں، ایک ہی بات ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرتا رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور ایک ایک دن میں 300 پھانسی گھاٹ آباد کیے اور علامہ فضل خیر آبادی جیسے رجال جا کے کھانے پانے کی جیلیں آباد کی، اور آج پاکستان میں بھی آواز لگی تھی کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پہلے اپنا نسب ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی لائن ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک اور آیت دیکھی کہ جناب اس نے بڑی تباہی مچا دی ہے، ہم جناب ان کے اندر خوشحالی لائیں گے۔ میں نے کہا یہ منہ اور مسرور کی دال، اور یہ وہ لوگ جو جناب عالمی کفر کے ایجنٹ اور عالمی جناب سامراج کے ایجنٹ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بخی ادھیڑ کر دے گئے۔ ابھی تو آج کل میں تازہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ایک پی ڈی ایم کے ایم این اے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان باتوں میں شامل تھے، ایک ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ ملا ہے۔ میں نے کہا جن ایم این اے کی قیمت 1 ارب روپیہ ہو وہ قوم کی بات جا کر کیسے جناب
وہ غیر مسلموں کے سامنے یا جناب کیسے آدمی جناب فارمز پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، اس میں رہنے والی قوم ہماری ہے، اس کا درد ہمارا ہے، اس کا جناب تکلیف ہماری ہے. ان کو کیا احساس ہو جن کے بچوں کی تعلیم بھی لندن میں ہے، جن کے بچوں کا علاج پیرس میں ہے، جن کی جائیدادیں جناب سرے بہار میں ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ پاکستان میں بسنے والے ان عوام کا درد کیا ہے. یہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنتے وقت قربانیاں دی اور آج بھی کھڑے ہیں اور آج آ کے کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب پورے وعدہ کی سرزمین پر آپ کو جناب کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلاں وڈیرا ناراض ہو جائے گا، فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا، فلاں جناب فلاں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی، فلاں بیوروکریسی ناراض ہو جائے گی، فلاں کی تم پر پاؤ آیا ہے. میں نے کہا ایک بات کان کھول کر سن لو، ہم آئے سب کی تم کو مچلنے کے لیے ہے، ہم آئے سب کی تموں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر کے کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تھوڑے پیو دا پاکستان نہیں، پاکستان ساڈے بڑے نے بنایا اور انشاءاللہ اس سے تختوں کے حضور کا دین آئے گا. اور انشاءاللہ یہ بات بھی نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جب دفاع ناموس رسالت کے لیے نکلے تو پوری دنیا چیختی ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام کہاں سے آ گئے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چند لوگ اللہ کے بندوں یہ ساری زندگی یاد رکھنا یہ لبیک والے ہی ہیں. اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں، سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں. ابھی وہ سیٹ کی پیپلز پارٹی ان کے چند لوگ پکڑے ہیں تو سب جناب بھاگ کر کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی جناب فرانس جا رہا ہے. ہم نے تو عمرے کے نام پر بھی اس ملک کو نہیں چھوڑا. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پر چلے. میں نے کہا ہم عمرے پر اس لیے نہیں جاتے کہ حضرت خبیب بن نبی یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو کافروں نے قید کر لیا اور غزوہ بدر کے بعد قید ہوئے. تمام اہل قریش نے اعلان کیا آؤ حضور کے غلام سے بدلہ لیں. جب جناب تختہ دار بنا دیا گیا ایسے ٹھیک پر حضرت خبیب بن نبی کو باندھنے لگے تو کہنے لگے ہاں بھائی خبیب کوئی تمہاری آخری خواہش. میں بتانے لگا کہ ہم کیوں نہیں جاتے. انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش. انہوں نے کہا یار مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھے. انہوں نے حضرت خبیب بن نبی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جناب تختہ دار کی طرف چل پڑے. وہ کہتے ہیں نا جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. حضرت خبیب بن نبی بڑے جناب گردن اٹھا کے اور ایسے پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے تختہ دار کی طرف چلے اور کہنے لگے یار میرا دل تو آپ کے میری زندگی کے آخری 2 نفل ہے، میں بڑے لمبے ادا کروں، اپنے رب سے بڑی لمبی باتیں کروں. کہنے لگے میں نے اس لیے جلدی پڑھے ہیں کہ تم حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہو کہیں دل میں یہ خیال نہ لے آؤ کہ محمد عربی کا غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی پڑھ رہا ہے. ہم تو اس لیے ملک بھی چھوڑ کر نہیں جاتے عمرے کے نام پر. تو یہ نہ کہتے کہ جناب سختیاں دیکھ کے جیلیں دیکھ کے مشکلات دیکھ کے یہ ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں. میں نے کہا نہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور یہ آتے ہمارے پاس کہ جناب فرا لے اور میں نے کہا چلے ہو اسی بڑی لیٹ آئے ہو ساڈا بابا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ اس کا کیا اور دفاع پاکستان آج پاکستان کے پاس تمام ہتھیار بھی موجود ہیں، گولی بھی موجود ہے، ابدالی بھی موجود ہے، ہدف بھی موجود ہے، شاہین بھی موجود ہے، خالد ٹینک بھی موجود ہے. لیکن بابا جی کہتے تھے خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت کی خالد بن ولید والی چاہیے. کیا بات. حضرت عمر بن مادی کی طرف اسلام یاد رکھنا اسلام رجال پیدا کرتا ہے. اسلام کے اندر
یہ نہیں ہے دائیں بائیں والی جب مشکل وقت آئے تو جناب یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے 313 بھی ہو 1000 کے مقابلے میں آئے. اب فرمایا نہیں معلوم پہلے تو 1000 فرشتہ پھر 2000 پھر 3000 پھر 4000 نشان چکے ہوئے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں معلوم میں بھی تھوڑے نال آپ فضائے قدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. پہلے بدر جانا پیدا گھر بیٹھے بیٹھے نہیں. اے جناب مودی اور مودی بات کرتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں اے کیا مودی یہ جناب ساڑھے بابا جی فرماتے سن ساڑھے مجاہدین سن نا کہ ہندوانوں نے حمد کر جاتے سن کہ محمد عربی کا غلام محمود غزنوی آ رہا. ایتا اسلام کی تاریخ ہے نا لیکن انہوں نے دسیا کہ نہیں اسلام ہے جمالوں کا نام ہے ناچ لو ٹپ لو جناب فلان کر لو نہیں بات کرنا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی بتا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمانی. بات کرتا ٹھیک ہے تو مکتب جناب سارے زمانے کی گل کرتا کہ اسلام کی قوت کی گل کرنا تو پھر تیرے فاروق اعظم کی طرف تلوار اٹھا کے بدر جانا پڑے گا. کہتا پھر تیرے فاروق اعظم کی طرح حضرت سلمان فارسی کی طرح تلوار اٹھا کے عہد جانا پڑے گا. اور ایک کہتے ہیں دفاع پاکستان میں کہتے دفاع پاکستان ہو کس طرح سکتا حضرت عمر بن مہدی کی طرف. اور اسلام بندے ضائع نہیں جان دیتا اسلام جڑیں پیدا کرتا. اور جس اسلام کی اسی گل کرتے ہیں وہ اسلام محکوم نہیں وہ اسلام حاکم ہے. ہاں وہ اسلام محکوم نہیں وہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا. لیکن جب اسلام کے مشکل وقت ہوئے تو وہ پھر جناب بیدار غیرت کا درس نہیں دیتا. وہ اسلام زندہ اسلام وہ اسلام پھر حجرے میں چھوڑ کے امام علی مقام کی طرح حج موقوف کر کے احرام لا کے کربلا جان کا درس نہیں دیتا. آپ اسلام جناب آستانے جناب حکم نہیں دیتا اور اسلام حجرے سے حکم نہیں دیتا بیٹھ کے دیتا. بات کرنا کیا نہیں ہے اور جناب قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. بات کرنا کیا سارے جس کو پوچھو اکوڑے بھائی حسینی ہے یزیدی اچھا میں حسینی ہوں میں کیا حسینی اور جڑے یزید کے مقابلے کھڑے ہیں وہی حسینی ہے نا جنہوں نے اپنا سارا کنبہ اٹھایا جناب سارا کنبہ جناب کٹوایا اور جناب یزید کے لشکر کو جناب چھڑ کے آیا اور وہ حسینی کے جناب یزید کے لشکر کھڑے رہا وہ حسینی وہ جناب یزید کے لشکر چھڑ کے آیا ایک وہی حسینی باقی امام حسین نے سارے نال وہ حسینی میں کہا دس آج دے دور جناب چپ کر جاوے وہ کوڑے وہ تو حسینی نہیں نا وہ تو کوفی کہلائے گا جڑا یزید کے نال کھڑا رہے وہ بھی یزید کہلائے گا. لیکن وہ دس کہ حسینی اس دور کہتے ہیں جناب اسی حسینی ہیں. میں کہا حسین بستے تا اتنے تا پانی نہیں بنسی کیونکہ ویزے نو بند ہون تے روکے تو اسلام کو چھڑ کے جا رہے ہیں. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ میرے سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. ہر کوئی کہتا کہ ہم بھی حسینی ہیں میں کہا پھر تانوں پرچے کو کیوں ڈال سکتا میں تانوں فور شیڈول کو کیوں ڈال سکتا. اگر تسی حسینی ہو تو پھر جیلر کو کیوں ڈال سکتا. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اس میں شبیر میں ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. یا رسول اللہ اسلام شاہینہ دا دین ہے یہ بٹیرے دا دین نہیں جڑا کہتے جناب ایسکوٹیج کا بھی ایسکوٹیج نانا اسلام شاہینہ دا دین ہے. اور بات کرتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. بات کرتا چل رہا ہے بٹیرے تو بدلیا جناب اپنی شریعت بھی بدلی نہیں اسلام پہ کون چل سکتا ہے جناب ہے نا دین آنے تو کنہیں آن دینا. میں کہا 10 جدو حضرت بلال کعبے کی گھڑیاں چھوڑے جا رہے سن کوئی قریشی سوچ سکتا سی کوئی اہل مکہ کا کوئی شخص وہ کوئی سردار سوچ سکتا سی کہ یہ بلال اپنے کعبے کی چھت پہ ہوئے گا کوئی نہیں سی سوچ سکتا. لیکن اسلام نے امتحان ضرور لیا ایک سخت تکتی ریت سے بھی لمحے پائی رکھیا بلال کو اور سینے ہوتے پتھر بھی رکھائی رکھے. لیکن جب اسلام آیا تو پھر اسلام نے
چھتوں تے بھی چڑھایا ہاں اور جناب یہ بے نکلی جناب کیویں دین آئے گا میں کہا دین میں آئے گا جویں میرا رب چاہے گا دین آئے گا اور ایویں آئے گا کہ تانوں سارے نوں انہاں دے گل پائے گا ایک کہندا جی آوے ساڈی تبدیلی آوے اے کہتے سن آوے جی آوے ساڈا میاں ہی آوے میں کہا لو نہ چس ہن ذرا بل بھی آوے ہاں جی ہن ذرا جناب پی آئی پی دی کوری بھی جناب ناپید ہو جاوے تے جناب ہن ذرا جناب یوریا دی کوری بھی ناپید ہو جاوے ہن ذرا جناب فلانا ٹیکس بھی آوے تے فلانا بل بھی آوے تے فیول اینڈ ٹیکس میں امینڈ بھی آن تے جناب پیٹرول دی قیمت بھی جاوے آسمان تے ہن آوے میاں کے نہ آوے ہن آوے تبدیلی کے نہ آوے تانوں کہندے صاحب دین نال لگ جاؤ جناب یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی بازار مصر تے رب نے ادو تک قحط نہیں مکایا جدوں تک جناب ساری مصر کی قوم جناب یوسف کے ہاتھ میں بک نہیں گئی ہے جی ادو تک رب نے قحط نہیں مکایا تے جلے ہوندے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا جنہاں واسطے ساری کائنات پڑی سی انہاں دی عزت دیواری آیا کہ جی مولوی روڈ بند کر دیتے میں کہا جناب یہ اسلام اس کتے لکھیا میں کہا مینوں یہ دسو بل زیادہ آ جاوے تے لینڈ مین کو تھپڑ مارنے اسلام اس کتے لکھیا آیا ہاں جی بل زیادہ آ جاوے تے ایکسیڈنٹ والا کرنے کتے اسلام تے لکھیا بل زیادہ آ جاوے تے روڈ بند کرنے کتے لکھیا اسی تانوں پہلے کہنے سے نہ آؤ حضور دی در تے آؤ اگر حضور دی ناموس تے پیرا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ساری نعمتوں کے دروازے تہاڈے واسطے کھول دے گا اور اگر تسی ادھروں منہ موڑیا تے مصر دی جناب قوم اس واسطے نہیں بچی کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی کہ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا لعنات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل و رسول بندگی استاد ور کی ہے احمد کیسر اور کیسر کسرا دیا جناب نعمتہ اہم صحابہ کے پیرس نہیں گئیاں انہاں کائنات ہر چیز تو وقت کے حضور نال پیار کیتا حضرت خبیب بن نبی جب مقام تعلیم ہوتے رکھا دیتا گیا آپ کو اور آپ نے جسم کو انہاں کینچیاں نہ کر دیتا اور آپ نے دبا کرانا پڑیا جو بابا جی دعا مانگتے سن اللہم احسن مددا وقتلہم مددا لا تلقی منہم احدا یا اللہ انہوں کلے کلے کر کے کہلا ہے کلے کلے کر کے ماری دینے لوگے تمہیں نہ چھڑی اے جناب بابا ہوئی آکھیں بھئی انہاں بھی رونا دینا دیا نسلہ بھی رونا جیل جو بات نکلے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہو سکتی سی بھئی سارے جا رہے ہیں نسی ہوئے اے بگوڑے سارے جا رہے ہیں جڑے کہتے سن ہم جناب فلاں کر دیں گے تحریک لبیک کو ہم نے قلعدم کر دیا ہم نے فلاں کو جناب فلاں کھانے میں چارج کر دیا فلاں کو جیلوں میں بھیج دیا اتنے کارکنان اٹھا دیے اور شیڈول لگا دیے اور سارے جناب احمد کے بعد کٹھے ہوتے تھے کو پریس کانفرنس لیکن بابا جی کی زبان کو نکلا احسن مددا کلے کلے کر کے مولا کلے کلے کر کے کلے کلے بار بندہ آ گیا این جناب جیل جو بار نکلتا پریس کانفرنس کرتا پھر جناب پریس کانفرنس کے گھر جان کر کے جب گھر جان لگا کہ روندا بھی ہے اور پوچھا روندا کیوں ہے انہیں کہا جناب بابے رضوی دی بدوا لگ گئی انہیں آخیا سی انہیں بھی رونا انہیں دیا نسلوں نے بھی رونا محمد عربی کا دین تخت پہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 جب تک مومن کی ہر چیز تو وقت کے حضور نال وفا نہیں ہوتی حضرت خبیب بن نبی جب مقام تعلیم نے ٹریا نا جو انہیں جناب کینچی نہ جسم کٹنا شروع کیتا کہ ایک بندہ کہنے لگا بچو کہنا خبیب تو سوچتا تھا ہونا کہ کاش تیری جگہ تیرے نبی ہوتے تیرے نال جناب یہ حالت میں پڑتی تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تیرے نال جناب یہ حالت میں پڑتی تیرا جسم نہ کٹیا جاتا کہ کٹے ہوئے جسم نہ حضرت خبیب بن نبی جناب تختہ دار ہوتے تڑپ اٹھے اور کہنے لگا کمیلیہ تو کی گل کی تھی خبیب بن نبی تھے تختہ دار ہوتے جسم کٹا رہا اس کو ایک گوارا نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گلی چلن اور حضور کے پیروں میں سے کانٹا بھی چپ جائے خبیب بن نبی نے اس حال کی ایک گوارا نہیں جب حضور نہ پیار اس حد تک ہوئے گا نا پھر کیسا اور کس طرح کی نعمتیں تمہارے پیروں چھوڑ دیا لیکن جب حضور کی عزت کی باری آئے آگے نہیں جی ہم جناب ان سے تعلقات کیسے توڑ سکتے ہیں ہم سفارتی تعلقات کیسے توڑتے ہیں ہماری معیشت جناب ہو جائے گی
معیشت تو گئی بڑھ معیشت گئی نہ بڑھ نہیں گئی بھائی بڑھنے والا بھی اتنی اگلی گل ہے ڈالر کتنے پیٹرول کتنے مہنگائی کتنے جناب نہ کوئی پتہ نہ وزیر اعظم کو پتہ کی ہو رہا نہ جناب آرمی چیف کو پتہ ملک کے کی ہو رہا نہ پتہ جناب بجلی سے بل کون بھیج رہا نہ پتہ ٹی وی سے معاہدے کی ہے نہ کوئی پتہ جناب جدھر منہ چکے جناب اور اسی آئے بات کر کے جناب ملک بناو گے اور جناب اسی آئے کر کے اور ایگریکلچر نہ بناو گے اور چلے نہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بس اس حضور نہ بے وفائی کی تھی کہ تسی سمجھتے ہو کہ ساڑی نجات کا رستہ یہی ہے کہ جناب اسی ادھر چلے جاؤں گے اور جناب امریکہ میں چھڑ کے چائنا نہ چلے جاؤں گے چائنا میں چھڑ کے رشیا نہ چلے جاؤں گے تسی ایسا سمجھتے ہو ساڑی نجات کا رستہ آئے گا نہیں ساڑی نجات کا رستہ ایک کوئی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور اسلام یوم والا دین نہیں ہے بھائی جڑی ایسے جناب بچھایا ہویا یہ سیاست جناب فلاں کو بھی فلاں میں کہا جس دن اللہ منظور ہویا جب اللہ تعالیٰ نے سانو بندے دینے ہوئے اور اخلاق سے آتا ہے مانوں کا جواب آتے پہلے دن تک برے مانا ہے ماحول بھی نہیں بڑھ سکتا ایک جناب تدبیر سے چاہتا قسمت کی گالیاں کہ کس طرح چلنا لیکن ایک قسمت کی بات ہے کوئی کسی نے چوریاں چھپان واسطے آ رہا کوئی کسی نے جناب ہتکڑیاں تو لگ گئی کہ نہیں لگ گئی جیلوں بھی آ گئی ہیں قیدی نمبر 804 بھی بڑھ گیا کہنا ہی چھوٹا سا طبقہ میں کہہ اللہ سرکار ان 10 چھوٹا سا طبقہ دے رات کے 1:30 بجے 2 بجے بھی پورا والد کہہ رہا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے یعنی رات میں 2 بجے بھی کہہ رہا کہ تو سناؤ کہنے سر ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے سائیں پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن جی کہنے سر لبیک والے کدھر ہے میں کہتے ہیں دستے ہیں لبیک والے تھے کدھر نہیں گیا تو تھوڑے گھر آ کے دس کے بھی لبیک والے تھے اے رولا کوئی نہیں اے تو گل کوئی نہیں تسی کہندے سو جناب ساڈے پٹھان نو ہاتھ لایا تے اسی انج کر دیں گے تو سب کی گل ہے اسی کہنے کائنات وچ ریڈ لائن ایک کوئی ہے او 295 سیلے او حضور کی عزت و ناموس دا مسئلہ او حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ او دین اسلام دا پرچم ہے کائنات وچ ریڈ لائن ایک کوئی ہے بس اور کوئی بھی نہیں اور اسلام جڑا نا او دلی میں ٹھیک نہیں بندہ اسلام جڑے پیدا کرتا حضرت عمر بن مادی طرف انہوں کی عمر 86 سال ہے 86 سال ایک جگہ یرموک کے کہتے ہیں وہ جناب بڑا بڑا پہلوان نکل آیا جس طرح جناب 4000 بندے نے اکلا مقابلہ کرتا سی کہ بڑے پیو ہے کرتے بڑے جسے والے گھوڑے دے ہوتے سوال کہ انہیں کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا کہ 86 سال کی عمر حضرت عمر بن مادی طرف میدان چاہتے این خود کہہ کے سامنے آ گیا آپ نے فرمایا مقابلہ بات ہوئے گا آپ نے اس طرح سے گھوڑے کی دمرہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے فرمایا چنا ہے نا کہ اس گھوڑے کو کاٹ کے دکھا پہلے اور میں گل سننا لگا کہ اسلام کہتا ہے کہ یہ دفاع پاکستان میں گل نہیں جناب خالد ٹینک اور درار ٹینک ہوتے ہیں اور دفاع پاکستان ہوتے ہیں حضرت عمر بن مادی طرف آپ کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی بڑی مشہور ہو گئی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بڑا کاٹ ہے بڑی چلتی بڑی تیز ہے حضرت فاروق اعظم نے مدینے منگوا لی تلوار مدینے منگوا کے ایک مجاہد کو دے کے بھیجا اور جا کے کیا کہ جناب جاؤ جا کے دیکھو بھائی عمر بن مادی طرف کی تلوار کیسی چلتی وہ گئے کہ جناب جنگ تو واپس آئے حضرت عمر نے پوچھا اے جناب دسو تلوار کیسی چلی جو صحابی کہنے لگے اور جناب مجاہد کہنے لگے وہ کہنے لگے بس جناب 100 یہ جناب طریقے کار کا لیے کوئی اتنی خاص نہیں جتنا شہرت سنی سی اتنی گل نہیں حضرت عمر بن مادی طرف کو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا کہ عمر بن مادی طرف تیری تلوار دیا بڑی شہرتاں اور بڑی دھما بڑے چرچے سنے سن تلوار کوئی میری خاص نہیں حضرت عمر بن مادی طرف نے امیر المومنین کو جواب دیا کیا امیر المومنین عمر بن مادی طرف نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا خالد ٹینک بنایا لیکن خالد ٹینک چلانا سے بھی غیرت کی خالد میں ولید آنی چاہیے جی غوری چلایا غوری بنایا غوری چلانا سے شہاب الدین محمد غوری دی غیرت چاہیے جڑے نچن ٹپن نال غیرت نہیں آندی قومت کے دھیے نچا کے آکر کشمیر وچ گیا میں کہ شکر کر پاکستان بچ گیا اس پورے دی قیمت لگ جانی سی جڑے قوم دی جناب دھیے نچان والے انہاں نوں کی پتہ ہوے کہ جناب محمد بن قاسم جابر کے مقام وچ کس طرح آیا انہاں نوں کی پتہ ہوے کہ طارق
انہیں جناب کو درست کس طرح گیا انہوں نے نچن ٹپڑتا بتاؤ کہنے کے جناب اے زمانو ہے تو آئی گل کہہ دو کہنے کے جناب دھوپتے اپنے گھنٹے کھڑے ہو جاؤ این کر لو دھوپتے اپنے گھنٹے کھڑے ہو کے جناب احتجاج کر لو یہ حضرت خالد بن ولید جناب اجنادین کے مقام سے پہنچے تو انہوں نے بڑے بڑے پادری آ گئے قوم آ گئے بڑے بڑے جنرل آ گئے انہوں نے کیا ہوئے بھوکے ہو گئے اور آؤ تمہیں کپڑے بھی دینے جناب پیسے بھی دینے تنخواہ بھی دینے تھوڑی فوجیاں دی اور تھوڑے جناب سربراہ واسطے اتنے لکھ دینے تھوڑے جناب امیر المومنین واسطے اتنے لکھاں بھیج دیا تسی جناب سارے نال جنگ کر دو حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم آپ سے تمیز سے بات کریں گے خالد بن ولید نے فرمایا اسی جناب عربیاں حضور محمد عربی دے غلام اور اسا کلمہ پڑھ لیا حضور دا سانو پتہ لگیا رومیہ دا خون بڑا میٹھا اسی تے خون پین واسطے آئے انہیں کیا خالد ایک کون ہے جنہوں نے تسا کلمہ پڑھ لیا نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو نہ سمندر دیکھتے ہو نہ دریا دیکھتے ہو ایک ارادہ کر مسجد رہتے ہو فتح نہ دے جا رہا کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا بھی ٹائم نہیں تو جنگ کو دیر کرنے واسطے کرنا کر رہا تو انہوں نے کہا جناب دسو تو صحیح حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرا دل کوئی جناب مجاہد جواب دیتا انہوں نے کہا نہیں میں کمانڈر ہوں جواب بھی کمانڈر کو چاہیے آپ نے فرمایا القرآن والا قدر المحسن وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے اس کا پنجابی ترجمہ حضرت پیر میاں علی شاہ صاحب کی زمانے میں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا بس اتنی گل ہے حضور نال وفا حضور نال محبت اور انہیں راہ محبت اور اتنے دن دیکھے دا سودا حضور دی بات ایک بات کر کے ماں اجے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہیں دے ہاتھ تھلے کہیں دے ہاتھ تھلے میں گل رانا اجے نہیں میں گل سنا جاواں کہ ایسا ہاتھ چاڑھنا کیوں ہے ایسا ہاتھ چاڑھنا کیوں ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جناب ابو ہریرہ نے سوال کیا یہ تواڈے تے میرے واسطے کہ وفا صرف حضور نال ہے اور جنہاں ہاتھ کا کام آنا حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے ساری امت جمع ہوں گے سارے لوگ جمع ہوں گے یا رسول اللہ ہم کیسے تلاش کریے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے اب ان پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا انہوں نے یا رسول اللہ جو اتنے بھی ملاقات نہ ہوئے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان پہ آ جب میں اپنی امت کے نام اعمال کھلوا رہا ہوں گا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ ہوا حضرت ابو ہریرہ کو نے فرمایا بھائی ابو ہریرہ میزان کے آ جا کے میں اپنی امت میں نام اعمال کھلوا رہا ہوں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتنے بھی ملاقات نہ ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط پہ آ جا میں رب سلم کہتے ہیں اپنی امت میں گزار جاؤں گا اور پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پائے کوبا اے رضا اپنے پر سے دنیا بچ کرتے کہ رب سلم ہے سمائے محمد آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ پل صراط پہ آ جاؤں میں اپنی امت میں گزار جاؤں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط تے ملاقات نہ ہوئے اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے شرمانا نہیں حضور دا نام لیندے ہویا جڑا ہر جگہ کام آنا اگے غور کرنا میں سب سے بڑا گنہگار اور سارے گنہگار میری امت کے واسطے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا قیامت والے دن میرے امتی نوں جتھے میری لوڑ پوے گی میری ملاقات اس نال اوتھے ہو جائے گی بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور 8:30 کا وقت اتنا ہی ہے اور بابا جی نے سارے دس کیا ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا بس ایسی بات ہے کہ حضور نال محبت کرنی اور انہیں بات کر کے جانی اور جناب جدو گل آ جائے تو جناب الیکشن کی درگاہ پر چیزی کی حیثیت ہے اسی حضور کے نام سے لگنا بتائی ہو گیا اے کوئی ساڑھے بابا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی کو میں ذرا چلیا اسا حضور کے نام سے قدم بتائی ہو گیا اور اسا حضور کے نام سے ہر شہر رکھی ہوئی اس پر چیزی کی حیثیت ہے انشاءاللہ حضور کا دین تک تو آئے گا اور پھر انشاءاللہ پاکستان بھی سرخرو ہو جائے گا اور ہر چیز سرخرو ہو جائے گی لیکن پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو کر دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں سارے ہاتھ کھڑا کرو
بھائی نعرہ لگے گا، رات